جو ہے ہم عقیدت کے ساتھ منائیں، اور الحمدللہ ہمیں بحیثیت مسلمان جو ہے اس مہینے سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور صبر کا ایک وہ مثال ہے جو ہمارے لیے ایک عظیم ہستیوں نے قائم کی ہے، اور ہم نے اس پہ عمل پیرا ہو کر ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہمارے پورے صوبے میں تقریباً 10,000 مجالس ہوتی ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، اور تقریباً ہمارے 1,000 کے لگ بھگ ہمارے عاشورہ کے ہمارے جو ہے جلوس ہوتے ہیں۔ تمام ان ایریاز کے اندر جہاں پہ ہے فل ٹائم فل پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے، پراپر اس کی ایک مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کنٹرول روم بنے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کنٹرول روم میں ایک بڑا کنٹرول روم بنا ہوا ہے جو پورے صوبے کو دیکھ رہا ہے، جس طرح یہاں پہ آپ نے دیکھے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک جو مین کنٹرول روم ہے، ہماری انشاءاللہ پوری دعا بھی ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ پرامن طریقے سے عقیدت کے ساتھ ہمارے یہ جو محرم الحرام کے جو ہمارے ایونٹس ہیں یہ ہو جائیں، اور اس کے لیے ہماری اس وقت تقریباً 36,000 سے زیادہ پولیس، ساتھ میں 70 پلٹون جو ہیں وہ کانسٹیبلری کے، یہ اس کے علاوہ ہمارے سول ڈیفینس 1122 جتنے بھی ہمارے الائنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہماری فورسز ہیں، وہ ساری آرمی بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ سارے جو ہیں مل کے اس کے اوپر سیکیورٹی کو ماشاءاللہ انشور کر رہے ہیں۔ تو میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس گرمی میں آپ دیکھیں کہ پورا دن اس طرح ڈیوٹی ہو رہی ہے اور اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ایمرجنسی ہم نے لگائی ہوئی ہے، 1122 میں بھی لگائی ہوئی ہے، ٹی ایم اے چونکہ لوکل گورنمنٹ کنسرن ہے اسے وہاں بھی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، اور جتنے بھی ہمارے اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں، تو ایمرجنسی ادھر لگا کے چھٹیاں ختم کر کے سارے جو ہیں اپنا فل فلیج اپنی پوری ایفرٹ جو ہے اس میں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ پرامن طریقے سے انشاءاللہ یہ ہمارا جو کل 10ویں محرم کے جو آخری ہمارے جو ایونٹس ہیں، جو ہمارے جلوس ہیں، انشاءاللہ وہ خیر عافیت سے انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ میں تو یہی کہوں گا، جب آپ نے پہلے خود ہی کہہ دیا ہے کہ یہ دن کم از کم سیاست کا نہیں ہے، میں صرف ایک پیغام دوں گا اپنی پوری اہل اسلام کو اس حوالے سے کہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے اندر جو ان عظیم ہستیوں نے جو ایک قربانیاں دی ہیں، تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام نے کون سا راستہ بتایا ہے اور ہم نے کس راستے کی طرف بڑھنا ہے، اور اس راستے کی طرف چلنا ہی ہماری اصل کامیابی ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ جی بالکل، اس پہ میں بعد میں آپ سے بات کر لوں گا تفصیل سے۔ آج کا دن چونکہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے، تو اگر مزید بات چیت کریں گے تو پھر یہ جو اصل بات چیت ہے یہ رہ جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کو پوری بریفنگ اس پہ دی جائے گی کہ انشاءاللہ ہم جتنی بھی آج تک کمیاں تھیں جو پریکاشنری میجرز کے حوالے سے، ریسکیو کے حوالے سے جو ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان کے پورا کام ہو رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی ایک ہی مہینے میں تمام جتنے بھی ایسے مسائل ہمیں نظر آئے ہیں جس سے حادثات ہوئے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، تو ان کا ازالہ کے لیے جتنا بھی فنڈ لگتا ہے، جتنی بھی ایکوپمنٹ چاہیے اس کی پروکیورمنٹ کریں، اور ایسے تمام چیزیں جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹس کو ہم مہیا کریں کہ جس کے بعد کوئی بھی ایسی اگر چیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس، باقی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایٹ لیسٹ سامان اور ہمارے پاس جو ارینجمنٹس ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے۔ ذمہ داران کا معاملہ صرف معطلی تک رہے گا؟ نہیں، اس میں ایسے ہے نا، دیکھیں ذمہ داران کا ذمہ داری میں جسے جتنی اس کے اندر جتنی کسی کی اگر نیگلیجنس شامل تھی تو اس کے مطابق سزا اس کو ضرور ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہماری کیمپین چل رہی ہے، گورنمنٹ کیمپین چل رہی ہے، یہ بھی دیکھیں نا کافی سالوں سے یہ چیز ہو رہی تھی، کسی نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، تو اس میں میں بڑا واضح کہتا ہوں، بار بار مجھے رابطہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ کسی بھی سیاسی بنیاد پر، انتقامی بنیاد پہ نہیں کی جائے گی، یہ ہر ایک کے لیے ہوگی، اور جو بھی اس کی ذات میں آئے گا گورنمنٹ کی، ان کا جو ہے گورنمنٹ ختم کی جائے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ، چونکہ ایسے ایریا میں سیلاب آتے ہیں تو اگر سیلاب کو گزرنے کے لیے جگہ زیادہ ہوگی تو سیلاب آرام سے گزریں گے، جگہ تنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے سیلاب پھر آبادیوں میں آ کر نقصان دیں گے آبادی کو بھی، اور اسی طرح کسی اور حادثے کا بھی کوئی شکار ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔